بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو اس کے چلنے کو معیاری نہیں سمجھا جاتا، لیکن کوئی اس پر اعتراض نہیں کرتا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ تربیتی مراحل ہیں۔ چند دن میں بالکل ٹھیک اور معیاری چلنے لگے گا۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ اس طرح چلنے میں بچے کی جسمانی کمزوری کا تو دخل ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن نظریاتی دخل نہیں ہوتا۔ چنانچہ بچہ ہمیشہ اسی طرح چلنے پر اصرار نہیں کرتا۔ جیسے جیسے اس کا جسم مضبوط اور توانا ہوتا ہے، اس کے چلنے میں معیاری پن پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اگر نظریاتی خرابی ہوتی تو وہ اسی پر اصرار کرتا اور ساری عمر اسی طرح چلنے کو ضروری سمجھتا۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہی صورتحال ہر نئے دیندار کو پیش آتی ہے۔ پورا خاندان گناہوں، رسموں اور بدعات میں مبتلا ہو کر کسی ایک شخص کو دین کی طرف آنے کی توفیق ہو جائے تو یہ بھی دینی معلومات کے لحاظ سے اس غیر معیاری چال چلنے والے بچے سے مختلف نہیں ہوتا۔ جو نیکی سمجھ میں آتی ہے اس کے پورے فلسفے اور آداب کو سمجھے بغیر کر گزرتا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت اس کے عمل میں لازماً کمی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر اگر اسے نئے چلنے والے بچے کی طرح سمجھ کر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور شفقت سے سمجھایا جائے تو چند دنوں میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن افسوس یہاں وہ 2 دنوں والا معاملہ نہیں ہوتا جو بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بچے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن ایسے نئے صوفیوں، نئے دینداروں پر خاندان کے ہر بے دین شخص پر چوٹ لگانا اسے ضروری سمجھتا ہے۔ دوسری طرف بچے میں جسمانی کمزوری ہوتی ہے، نظریاتی خرابی نہیں، لیکن ایسے شخص کی یہ بھی ایک مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے اپنے ہر عمل کو بہرحال نیکی اور دوسرے کی تنقید کو بے دینی پر محمول کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت مرتبہ اس ابتدائی غیر معیاری نیکی پر اصرار جاری رکھتا ہے۔ یوں اسے ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد اپنی نیکی کو معیاری بنانے کی توفیق ملتی ہے۔ شاید آپ کو یہ بھی خیال ہو کہ نیکی بھی کوئی غیر معیاری ہو سکتی ہے۔ اس بات کو فلسفے کے بجائے اگر میں آپ کو چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دوں، جیسے نماز کے نیکی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن طلوع، غروب اور زوال کے وقت نماز پڑھنا ناجائز اور غیر معیاری عمل ہے۔ روزہ رکھنا ہر شخص کے نزدیک نیکی ہے، لیکن عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اسی طرح سے باقی معاملات بھی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کو خوب سیکھ کر کرنے کی چیز ہے، لیکن نیکی کرنے والے کو نیکوکار اس وقت کہا جا سکتا ہے جب کہ وہ اس کی شرائط اور آداب کا لحاظ کرے، ورنہ ظاہری نیکی فی الواقع گناہ کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیکی پر عمل کرنے کی اور نیکی کو سیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔